بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ تو جناب پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے ٹف ٹائم اور مخالفین کے اڑے ہوئے ہیں ہوش۔ آج تو ایک عجیب و غریب دعویٰ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے لائیو دیکھا ہے۔ جی ہاں، اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، تفصیلات رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور پاکستان تحریک انصاف حیران کن طور پر جب آن لائن جلسہ کرتی ہے تو سوشل میڈیا کی ٹریفک کم از کم تقریباً 1 کروڑ کی تعداد میں تمام پلیٹ فارم پر ساتھ جڑ جاتی ہے۔ آج بھی غیر جانبدار حلقے یہی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، اور جس سے پاکستان کا لاکھوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اب ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف چھٹی کے دن کی بجائے ورکنگ ڈے کو رات کی بجائے دن کے وقت اگر دوپہر 1:30-2 بجے کرتی ہے آن لائن جلسہ، تو کیا پھر بھی عمران خان کے بغض کا شکار مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سائٹس بند کر کے کیا پھر پاکستان کا کروڑوں ڈالر کا نقصان کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو عمران خان کی جانب سے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پاکستانی قوم کے نام جناب پیغام۔ 170 دن ہو گئے عمران خان کو اس ظلم کا، جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ عمران خان غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اڈیالہ جیل کے اندر قید، اور آپ کے لیے کپتان کا ایک ہی پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو جناب کل آتی ہے خبر، اور خبر یہ ہوتی ہے کہ جرنیلوں کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں عمران خان کے حق میں بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور آج خبر آتی ہے ججز کے حوالے سے، اہم ترین جرنیلوں کے بعد جج بھی بول اٹھتے ہیں اور اطلاعات یہ آتی ہیں کہ جناب اب بس عمران خان کے خلاف مزید غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ہم نہیں سن سکتے، ہمیں دے دی جائے چھٹی۔ اس معاملے کے اوپر بھی ڈالتے ہیں روشنی۔ معاملہ پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار ہیں جناب سخت پریشان۔ نواز شریف صاحب نے جناب اپنے جو جلسوں کا سلسلہ تھا وہ کر دیا ہے ختم۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز جلسوں سے بھاگ گئے ہیں۔ حافظ آباد میں اور خانے وال میں جس قسم کے جلسے ہوئے، 5000 لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکے، وہ ہیں جناب آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد آج اطلاعات ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے جناب گھر پر توجہ دیں، آپ خانے وال اور حافظ آباد جا رہے ہیں، لاہور آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے جو چند دن پہلے مبینہ طور پر مریم نواز کی ملاقات ہوئی، اس میں انہیں یہی کہا گیا تھا کہ محترمہ اپنے گھر میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ مریم نواز کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہماری بڑی بےزتی ہوگی، کم از کم جو لاہور کے 14 حلقے ہیں وہاں سے تو تمام کی تمام نشستیں مسلم لیگ نواز کو جیتنی چاہیے۔ لیکن جناب حالت ہے بڑی پتلی۔ اور آج ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ایپ جو ہے وہ لانچ کی گئی، اور اس ایپ میں آپ حلقے کا نمبر انٹر کریں گے، قومی یا صوبائی، تو 7 امیدوار کا نام آ جائے گا، اس کا انتخابی نشان آ جائے گا، واٹس ایپ گروپ بھی اس کا آ جائے گا کہ اس کو فالو کریں۔ لیکن ابھی اس میں کئی غلطیاں ہیں، یہ لسٹ حتمی طور پر فائنل ابھی نہیں ہوئی، آج میرے خیال میں کم از کم جاری نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی مزید کچھ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی بھی عمران خان کی جانب سے وہ دیکھ رہے ہیں تمام تر حالات کو، کیونکہ جس شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف چاہے اس کا جو بھی انتخابی نشان ہو وہ اپنی کمپین شروع کرتی ہے، عوام وہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کے حلقے سیالکوٹ کی بات کریں تو بڑی ہی حالت پتلی ہے وہاں پر خواجہ آصف صاحب کی، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحب چھائی ہوئی ہیں، اور جس جگہ بھی چھوٹے سے چھوٹے لیول پر یونین کونسل کی سطح پر بھی وہ جاتے ہیں، عوام ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور خواجہ آصف کے لیے اپنی مہم چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دیگر کئی حلقے ہیں کہ جہاں پر ایک بھرپور رسپانس پاکستانی عوام کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب ایسے ماحول کے اندر دیکھنا یہ کیونکہ دباؤ ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، تمام تر اقدامات کر لینے کے باوجود اب بھی جو بقایا امیدوار رہ گئے ہیں جو کہ بےچارے کسی طور سے کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہوئے، پھر ان کو کوئی نہ کوئی نشان بھی مل گیا، اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ تو اپنی کمپین کر رہے ہیں زبردست طریقے سے، تو اب ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہے۔ یعنی مکمل طور پر یہ سسٹم، مکمل طور پر مافیا ہینڈلر اور سہولت کار عمران خان کے بغض میں ننگے ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے انتخابات کے اوپر ان کی نظریں ہیں، اور انتخابات سے پہلے مسلسل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ دیکھیے جناب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ مائنس نہیں ہو پا رہے۔ تو جناب نواز شریف اور مریم نواز بھاگ گئے ہیں جلسوں سے،
اب وہ کرنے جا رہے ہیں ریلیاں. انہوں نے کہا جناب ہم پورے لاہور کے جو 14 حلقے ہیں نا, ہم وہاں کریں گے ریلیاں, عوام سے کریں گے براہ راست رابطہ, کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نہیں جناب جلسوں کے اندر تو لوگ آ نہیں رہے, اب یہ ریلیاں کریں گے چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ سڑکوں کے اوپر, اور کیمرہ ٹرک کے ذریعے بتائیں گے دیکھیے جناب کتنے لوگ ہیں, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا اگلا پلان جو ہے وہ بنا لیا ہے. دوسری جانب ابھی عمران خان کا پلان سی آیا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی پلان ڈی تک بات پہنچ گئی ہے, اور عمران خان نے اپنے قریبی حلقوں کو یہ کہا ہے کہ ان کے پاس پلان کم نہیں ہے الحمدللہ, سی پلان کے بعد ان کے پاس ڈی پلان بھی ہے, جو کہ انتخابی نتائج کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے گا. جی ہاں, کس طرح کے ہوں گے انتخابی نتائج یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے کیونکہ وعدہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کا ہاتھ, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. کمنٹ کر کے بتائیں بھی, آپ کے کمنٹ ان دنوں بڑے ضروری ہیں. ویڈیوز کو عوام تک پہنچانا, امیدواروں کے نام, انتخابی نشانات عوام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ مل کر, کیونکہ پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کے لیے ہم نے اور آپ نے مل کر جدوجہد کرنی ہے. تو جناب ہوا آج کچھ یوں کہ آن لائن جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا 7 بجے, اور اس سے پہلے ہی وہ ہوتی ہیں جو شارک مچھلی, وہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ شارک مچھلی نے جناب وہ سی می وی کیا ہے, وہ سمندر کے اندر وہ کیبل انہوں نے کاٹ ڈالی ہے, اور جناب پاکستان میں جو ہے وہ سروسز متاثر ہو گئی ہیں. اچھا اب شرم بھی نہیں آتی انہیں, پھر یہ ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں. پی ٹی اے کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ملک میں انٹرنیٹ کے تعطل کی جو وجہ ہے وہ تکنیکی خرابی تھی, اور اب وہ تکنیکی خرابی جو ہے وہ حل کر لی گئی ہے, اور پورے ملک کے اندر اب جو ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بحال ہو گیا ہے. حیرت ہوتی ہے ویسے کہ کیا انہوں نے پورے پاکستان کو, کیا انہوں نے پاکستان کے ساری عوام کو جو ہے وہ نواز شریف سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس قسم کا بیان دیں گے کہ جناب تکنیکی خرابی ہوتی ہے اور عوام یہ بات مان جائیں گے. 1 کروڑ سے زائد لوگوں کی ٹریفک تھی یوٹیوب, فیس بک, انسٹا اور ٹویٹر کے اوپر. دیکھیے ذرا, یہ دوسرا آن لائن جلسہ تھا, پہلے کے بھی تمام تر انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ روزانہ کی بنیادوں پر پلان بنا لے کہ جناب روزانہ اس قسم کے جلسے ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو آن گرانڈ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جلسہ تو بہت دور کی بات ہے. عمران خان نے آج کہا بھی نا, انہوں نے کہا کہ مجھے صرف الیکشن سے 3 دن پہلے رہا کر دیں اور ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں, پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیونکہ عمران خان کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے. عمران خان نے آج پھر یہ کہا کہ کرنل صاحب, آج پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کرنل صاحب تمام تر جو معاملات جس طرف کو جا رہے ہیں, ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان جج صاحبان کے پیچھے کون ہے, بڑا واضح کیا ہے عمران خان نے. اچھا, نون لیگ کی صفوں کے اندر بے چینی تو ہے ہی, پرانے جو نون لیگی ہیں وہ ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں. پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے واضح کر دیا, آج جو ہے وہ جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں, نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نون لیگ کے سینئر رہنما مہتاب عباسی نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا. اور ہزارہ بیلٹ جس کے اندر نواز شریف خود الیکشن لڑ رہے ہیں, مہتاب عباسی کے اس اعلان کے بعد کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب تھرتھلی مچ گئی ہے نون لیگ کی صفوں کے اندر. اور شام کو انہوں نے اپنے لیپالک صحافیوں کے ذریعے خبر یہ جاری کروائی کہ جناب ہم نے مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ہی مہتاب عباسی صاحب نون لیگ کو خدا حافظ کہہ کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے تھے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب, کل ایک خبر آتی ہے, پہلے بی بی سی یہ خبر چھاپتا ہے, اور وہ خبر یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج میں اختلاف رائے کا تاثر, ذہن سازی اور پالیسی میں تبدیلی کا ٹکراؤ کیسے ہوا. یعنی بڑی سوچ سمجھ کر, بڑے جو محتاط انداز میں انہوں نے یہ سرخی نکالی, لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے اندر تمام در تفصیلات جو ہیں موجود ہے. خاص طور پہ خبر یہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی جب وردی پہنے نوجوان میرے بے گناہ شوہر پر بندوق تانے کھڑے تھے. کوئی غیر ظلم کرے تو دکھ نہیں ہوتا, یہ تو اپنے تھے اس لیے افسوس بھی زیادہ ہے. یہ دعویٰ ایک سابق فوجی افسر کی اہلیہ کا ہے جو اس رات کے بارے میں بتا رہی تھی جب ان کے گھر چھاپا مارا گیا. اچھا, اب 2 طرح کے واقعات ہوئے. ایک تو ریٹائر تھے افسران جو کہ بڑی تعداد میں, یہ نہیں کہ کوئی جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا, ظاہری بات ہے سب کو. عمران خان نے کل کہا نا, عمران خان نے کہا 90% فوجی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. کیا 90% فوجی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. اچھا, 2 طرح کے واقعات ہوئے. ایک تو سابق فوجی افسران, سابق جرنیل جو کہ اس سے پہلے ٹی وی چینلز پر آتے تھے, بات کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ کچھ فوجی حضرات کو ان کی نوکریوں سے برخاست بھی کیا گیا. اب یہ اشارہ ممکنہ طور پر ایک ایسے ہی سابق فوجی افسر کی طرف ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس رات کے بارے میں بتا رہی ہیں جب ان کے گھر چھاپا مارا گیا, اور پھر جناب ان کے اوپر جو ہے وہ بندوقیں تانی گئیں, اور کچھ اس طرح سے جو ہے وہ خوف و ہراس 2 سالوں کے درمیان بڑھ چکا ہے کہ اب وہ
میڈیا پر جو ہے وہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ میرے شوہر کا نام لکھیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے شوہر ایسے سابق افسران میں سے ہیں جو اس سے پہلے مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر سابق اور موجودہ آرمی چیف فوج کی سیاست میں مبینہ مداخلت اور حالیہ سیاسی جوڑ توڑ میں فوج کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کیا کرتے تھے اور پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف بات کرتے تھے۔ انہیں اب عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت میں بات نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کے حق میں بیان یا تجزیہ نہ دیا کروں، اور سرکاری ادارے کے افسر نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو روز نوٹس بھیج کر بلائیں اور یہاں بٹھائے رکھیں، مگر ہم مجبور ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو صبح سے شام تک بٹھائے رہو۔ اور یہ سابق افسر اپنی مدت ملازمت کے دوران فوج میں اہم ترین عہدوں پر تعینات رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کئی برسوں تک فوجی قیادت کے قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے رہے ہیں، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کے لیے بات کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا، میں تو نہ ہی میں کوئی فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں تو صرف ان چند افراد کی پالیسیوں اور مداخلت کے خلاف ہوں جو اس ملک کو تباہ کرنے ہیں۔ یعنی انہوں نے واضح کیا کہ کچھ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور کچھ وہ افراد جن کی پالیسیاں جن میں پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ معاملہ جناب بڑا امپارٹنٹ تھا، پہلے یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور معاملہ سامنے آتا ہے، وہ بھی جناب بڑا دلچسپ ہے۔ وہ معاملہ ہے جناب جج محمد بشیر صاحب کے متعلق۔ جج محمد بشیر صاحب جو کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سن رہے ہیں کیس، انہوں نے جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ تک اپنی چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے۔ ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کا بھی ان کے اوپر دباؤ ہے اور باقی جگہوں سے بھی ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اہل خانہ جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کس قسم کا کیس کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس قسم کی نہیں چاہیے آپ کی نوکری ہے نا۔ تو وہ 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت تک جو ہے 14 مارچ 2024 ابھی تقریباً جو ہے وہ 2 ماہ اس کے اندر رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب کہ نہیں، میں تو مجھے جو ہے وہ 24 جنوری سے 14 مارچ تک کے لیے چھٹیاں دے دی جائیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی خط لکھ دیا ہے، وزارت قانون و انصاف کو بھی لکھا ہے، اور خط ہائی کورٹ کو موصول بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈیوٹی سر انجام میں نہیں دے سکتا، میری جو ہے وہ چھٹی منظور کی جائے۔ اچھا، وہ اس سے پہلے انہوں نے العزیزیہ اسٹیل مل اور ہل ہیٹل اور اس کے ساتھ ہل میٹل کیس میں انہوں نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو انہوں نے سزائیں سنائی تھیں، اور اب جناب عمران خان کے حوالے سے وہ کیس جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی تھی کہ نہیں جناب، اب جو جج صاحبان ہیں وہ کیس نہیں اس قسم کے سننا چاہتے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں 200 سے زائد، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ اپنی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس طرح سے بڑھنے چاہیے تو ان کیسز میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ اور خاص طور پہ آج جو اعظم خان صاحب کا بیان آیا نا سائفر کے حوالے سے، اس کے بعد تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس تو بڑھ گیا۔ وہ جو اعظم خان صاحب سے ایک بیان لے لیا گیا تھا، زور زبردستی کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، آج یہ معاملہ بدل گیا۔ واضح ہوگا کہ نہیں جناب، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سائفر تو نہیں، انہوں نے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا تھا، اور ان کا تو سارا کیس ہی کچھ اور تھا۔ اچھا، آج جو ہے وہ اطہر اللہ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر عہد کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو پاکستان 71 میں 2 لاکھ نہ ہوتا۔ کس عہد کی بات کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آرمی چیف کے عہد کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عہد لیتے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن وہ سیاست کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 71 میں پھر پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا اگر عہد پر پابندی کی جاتی۔ اب بھی کیونکہ عہد کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے جس کو پاکستان کے مقتدر حلقوں کو، ذمہ داروں کو اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خوف ہے، میں نے آپ کو کہا مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے۔ موصوف فرماتے ہیں پی ٹی آئی کو سرے سے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیونکہ اندازہ ہے انہیں اس بات کا کہ وہ بالکل بھی مقبول نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر تو عمران خان کے مقابلے میں بالکل ان کی حالت پتلی ہے، اس لیے وہ اپنے محفوظ ترین حلقے میں چلے گئے ہیں، بلوچستان کے اندر پشین میں، زندگی میں پہلی بار وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو موصوف فرماتے ہیں پی ٹی آئی کو تو پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری جانب یہ حالت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو عوام کو اس جلسے میں شرکت نہیں کرنے دی گئی، آن لائن میں بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ روکا گیا، دوسری جانب یہ اطلاعات ہیں کہ کہ انٹرنیٹ پورے پاکستان میں تو بند تھا، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں بند نہیں تھا، اور وہاں پر آن لائن یہ جو جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو بڑا آبزرو کیا جا رہا تھا، اس کو بڑا دیکھا جا رہا تھا، اور جو ہے وہ پہلے بھی اس قسم کے کئی جلسے عمران خان جب فیلڈ میں جلسے کر رہے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں، تو اس وقت بھی یہ اطلاعات اس قسم کی آتی تھی کہ ٹی وی چینلز کو تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو نہ دکھائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ذرائع کے مطابق یہ جلسہ آ رہا ہوتا تھا، چل رہا ہوتا تھا، اور آج بھی کچھ اسی قسم کی اطلاعات ہیں۔
اور اطلاعات اس قسم کی کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کی، کیونکہ نظر بھی رکھنی ہے ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام پر، عمران خان پر، کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے جلسوں کے اندر جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اطلاعات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔